السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب۔ اقبالیہ کی اس نشست میں آج ہم ذکر کریں گے علامہ اقبال کی کتاب جو ہے بانگ درا سے ایک نظم ہے پھول اور بلبل۔ اس میں ان کا مکالمہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے کرے ماں میں پہلے چیک کر لے کہ بجائے اس سے پہلے کہ جب آپ دوسرے کو تنقید کا جب کرتے ہیں، دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو جھانٹ لیں، اپنا دامن دیکھ لیں، اپنا گریبان دیکھ لیں۔ تو بات تو یہ انہوں نے سامنے رکھی ہے، مگر مکالمہ انہوں نے پیش کیا ہے پھول اور بلبل کے درمیان، اور بڑے زبردست قسم کی منظر کشی کرتے ہوئے اس مسئلے کو، اور یہ ایک ہماری جو عام ہمارے ہاں امہ میں ایک قسم کی بیماری ہے کہ ہم دوسروں پہ فٹافٹ تنقید کر دیتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے تنقید کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت زبردست قسم کے بڑے اچھے پیرائے میں انہوں نے اس پہ اپنی کلام کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ اس کے اوپر خاص طور پہ روشنی ڈالیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پلیز۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، آج کا یہ جو ہماری زندگی کا جو ہے نا یہ پہلو، جی سر، یہ بڑا ہے، اس میں سبق و موز ہے، جی، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم بہت بری طرح سے شکار ہیں اس کا۔ تو اقبال نے بڑے اچھے انداز سے جی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جی سر، کہ پھول کے عنوان سے انہوں نے بانگ درا میں، جی، یعنی یہ یاد رہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ کلام ہے اقبال کا، یہ بانگ درا، یہ 1915 کا ہے۔ یعنی 1900 سے لے کے 1915 تک کے درمیان یہ۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ جو ہے نا یہ ہمارے اوورال عام پوری جو ہے ہمارے مسلمان امہ اور خصوصی طور پر یہ مشرق ایشیا یا اسپیشلی ہندوستان میں جی جی، جو تو فرماتے ہیں کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، صحیح صحیح، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ ٹھیک کہ ٹھیک، گلاب کا پھول ہے یا کوئی بھی پھول ہے، اگر دیکھو تو اس میں 40-50 پتیاں ہوتی ہیں اور ہر پتی علیحدہ ہوتی ہے۔ تو اس کو تشبیہ دیا ہے کہ تیرا تو خود گریبان جو ہے نا وہ چاک چاک ہوا ہے، اور تو جو ہے نا یہ پھول کو اس کو بلبل کو تانے دیتا ہے۔ دیا پہلے اپنے آپ کو گریبان اس کی چاک کر، بالکل صحیح، تجھے کیوں چاک اس کو ٹھیک کرا جی سر۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اور اسی بات کو ڈاکٹر صاحب انہوں نے جواب شکوہ میں بڑے اچھے طریقے سے کہ خلفائے راشدین جی کے دور میں اور یہ ہماری جو 20ویں صدی ہے اس میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، صحیح صحیح تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ صحیح صحیح، کہتا کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا کیا حال ہے مسلمانوں، کہ ہم آپس میں کس طرح، تم ہو آپس میں غضبناک اور تم اپنے آپ کو ان سے تشبیہ دیتے ہو، وہ تو آپس میں رحیم تھے خلفائے راشدین کا۔ جیسے کل کا واقعہ ہوا دیکھیں نا، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم، کہ تم غلطیاں بھی کرتے ہو اور دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہو۔ بالکل، دیکھیں کل پارلیمنٹ میں جناب دوا بول دیا ہے، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فخور بھی ان کا تھا، سریر کہہ بھی، یوں ہی باتیں ہیں تم میں وہ حمیت ہے بھی، خود کشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار۔ آج کا مسلمان جو ہے، بالکل، کہاں آج کا مسلمان، کہاں خلفائے راشدین، خود کشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، ماشاء اللہ، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان با کنار۔
اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، جی نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، کیا بات ہے، بالکل ایسے ہی کہ صدیوں پہلے جو ان کا کردار تھا آج بھی قوموں کو یاد ہے، سچ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تم جو نام نا پہلے اور باتیں کرتے ہو تم، لیکن تمہارا کردار وہ نہیں ہے۔ تو اسی کو اقبال نے 20ویں صدی میں کہ تجھے کیوں فکر ہے گل دل صد چاک بلبل کی، صحیح، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، جی تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات خو کہتے ہیں عادت۔ جی۔ کیا ہے مسلمانوں، آج جو 20ویں صدی سے جو تم دو حالات دو چار ہیں، اگر تم نے کامیاب ہونا ہے نا تو تمہیں ان میں رہ کے اپنے آپ کو، اپنی خودی کو، اپنی شخصیت کو یہ سنوارنا طریقہ- پڑے گا۔ یہ طریقہ اپنانا پڑے گا، ہاں؟ صحیح۔ اور مثال دیتے ہیں سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابا گل بھی ہے، کہ یہ درخت دیکھو کہ حالانکہ یہ زمین میں دسا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، ہے لیکن اس کی بلندی جکڑا دیکھو، ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود لیکن اتنے وہ کتنے فٹ اونچا ہے۔ بالکل۔ تو آج بھی کہتے ہو اگر تم مسلمان ہو، اگر تم غلام تو ہو، لیکن اگر تم چاہو تو تم اس ماحول میں بھی تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ صحیح صحیح صحیح، سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات، تو یہ بڑا طریقہ ہے کہ اگر اب انسان کے پاس کوئی ٹارگٹ ہو، نصب العین ہو، اس کی کوئی تمنا ہو، تو یہ راستے کی رکاوٹیں آدمی اس پر، بلکہ وہ کامیابی کا زینہ بن جاتی ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ہاں، تنک بخشی کو استغنا سے پیغام خجالت دے، جی جی جی، کہ یہ جو انگریز ہیں یہ تمہیں جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی اصلاحات کے ذریعے سے تمہیں جو ہے نا وہ غلام بناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کو جناب نا تنک کہتے ہیں کنجوسی سے، جی تنک بخشی کو استغنا سے ان کو شرمندہ کرو، بالکل کہ ان کے آگے مت جھکو، بکو مت۔ صحیح، تنک بخشی کو استغنا سے پیغام خجالت دے، نہ رہ منت کسے شبنم، نگو جامو سبو کر لے۔ صحیح، کہتا ہے کبھی دیکھا تم نے پیالہ وہ اوندا ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ شبنم کی طرح تمہیں انگریز جو ہے، یہ حکمران جو ہے نا یہ تمہیں دیتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ان کے آگے پیالہ جو ہے نا اوندا رکھو۔ کیا بات، تنک بخشی کو استغنا سے پیغام ان کو شرمندہ کرو، پیغام خجالت دے، خودداری اور غیرت ہونی چاہیے تم میں۔ نہ رہ منت کشے شبنم نگوس جامو سبو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو رکھ لے۔ ہائے 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 ہائے، تو یہ اس دور کے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی یہ جو خریدتے تھے اور کس طرح ان کو استعمال کرتے تھے، تو کہتا ہے وہ تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ ہاں، صحیح صحیح، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار، یعنی ہے تو تم سارے پھول ہو، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ تم میں سے ایک جو خوبصورت ہوتا ہے ذرا اس کو توڑ کر وہ اپنے جیب میں، پگڑ میں، کوٹ میں، کالر میں لگا دیتے۔ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ چمن میں غنچائے گل سے یہ کہہ کر اڑ گئی شبنم، مذاق جورے گلچی ہو تو پیدا رنگ و بو کر لے۔ تو یہ اس دور میں باقاعدہ یہ بھی بڑی مسلمانوں میں یہ تھا کہ یہ جو حکمران ہیں یہ ہمارے، تو کئی لوگوں نے اپنے یعنی مذہب کے حوالے سے بھی ان کو جسٹیفیکیشن دینے کے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ تو یہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ کبھی ان کا تم نے ان انگریزوں کا جو ظلم و ستم دیکھنا ہے تو پھر ایسے کرو کہ جس طرح پھول پورے باغ میں جو سب سے کھلا ہو، تو وہ جو گلچی ہوتا ہے جو پھول کو توڑنے والا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو توڑتا ہے۔ صحیح صحیح، تو پہلے اب کہتا ہے اپنے آپ کو وہ پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ کتنے ظالم ہیں۔ یہ صحیح، چمن میں غنچائے گل سے یہ کہہ کے اڑ گئی شبنم، صحیح، مذاق جورے گلچی ہوں تو پیدا رنگ و بو کر لے، اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نہ آشنا رہنا، کہ اگر تو واقعی خوددار اور غیرت مند ہے۔ جی جناب، ڈاکٹر صاحب دیکھو نا بعض بنیادی چیزیں اقبال علیہ الرحمہ نے جی یعنی قرآن کے مفہوم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ جی ہاں،
یعنی وہ مارچ 1907 سے جو انہوں نے، لیکن جو اسرار و رموز بے خودی جو انہوں نے 1915 اور 18 میں لکھی ہے، جی جی اس میں وہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ لذت حیات، آئے ہائے ہائے، لذت حیات، انا کی انفرادیت، صحیح، اس کا اثبات، استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے کہ یہ اگر تم چاہتے ہو زندگی کی بھرپور انجوائے کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے اندر کیا کہ تمہیں اپنے ہونے کا یقین جی، اور شدت سے یقین، اس کا اثبات، اس کا اور زیادہ استحکام اور اس کی حفاظت، اگر یہ چیزیں تمہاری شخصیت کے اندر ڈیولپ ہو جائیں صحیح، تو کہتے ہیں کہ جناب نہ تم یہ اس سے وابستہ ہے انسانی زندگی کی خوشی۔ تو صحیح، یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نعاش نہ رہنا، خزاں کہتے ہیں نا پتجھڑ کو، جب کہ ہر طرف جو ہے نا وہ پتے کچھ نہیں، گر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تو ہر قسم کے موسم میں، ہر قسم کے ماحول میں، کہتا ہے اگر تو جناب نہ خوش رہنا چاہتا ہے تو کیا کر لے، جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے۔ صحیح، تمہارے اندر یعنی یہ جو یہ ہے نا کہ بعد دفعہ ہم ایسی وہ تصوراتی اور خیالی پلاؤ پکانے لگتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ، صحیح، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اسی میں دیکھ جی، مضمر ہے کمال زندگی تیرا، زندگی کا راز، کہ جب تمہاری جو شخصیت جو ہے، تمہاری خودی جو ہے نا، اس میں جس طرح اقبال نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا جی جی، کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، رضا کیا ہے۔ کیا بات، تو یہاں اقبال بانگ درا میں کہتے ہیں کہ اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، جو تجھ کو زینت دامن کوئی آئی نہ رو کر لے، اللہ، کہ تیرے اندر اتنی وہ تیری شخصیت، تیری پرسنالٹی، تیری خودی میں اتنی زیادہ کمال آ جائے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ کہے کہ یار یہ میرا ساتھی بن جائے۔ کیا بات، تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑے مجھے امید ہے اپنی اس نوجوان نسل سے کہ یہ اقبالیات سے یہ پڑھیں گے بھی اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو خواتین حضرات، آپ سب سے گزارش ہے کہ علامہ اقبال کی یہ تعلیمات ہیں، جو افکار ہیں، اور خاص طور پہ جو آج بیان کی ہیں، اس کو سنیں، پڑھیں اور اپنے دوستوں کو، احباب اکرام کو آگے تک پہنچائیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو تنبیہ بھی کریں گے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، توفیق نصیب فرمائے۔ تو پاکستان زندہ باد۔